ہمارے نبی کی شان کیا ہے، اپنے آقا کا مقام کیا ہے، اپنے سرکار کا مرتبہ کیا ہے کہ گویا کہ عرش پر محفل سجتی ہے اور اس میں ذکر مصطفیٰ کرنے والا خود ہے اور ذکر مصطفیٰ سننے والے فرشتے ہوتے ہیں۔ اللہ محبوب کی عظمت کو بیان کرتا ہے، محبوب کی شان کو بیان کرتا ہے، محبوب کی بزرگی کو بیان کرتا ہے، اور کس کے درمیان؟ فرشتوں کے درمیان۔ جب فرشتے دیکھتے ہیں کہ اللہ محبوب کی شان بیان کر رہا ہے، میرا محبوب یہ ہے، میرا محبوب یہ ہے، میرا محبوب یہ ہے، تو فرشتے کہتے ہیں اللہ تیرے حبیب کی شان اور بڑھا دے، تیرے محبوب کی شان اور بڑھا دے، تیرے محبوب کی شان اور بڑھا دے۔ تو اللہ کا یہ بیان کرنا کہ میرے محبوب کی شان یہ ہے، یہ درود ہے محبوب پر، اور فرشتوں کا یہ کہنا کہ اور بڑھا دے، یہ فرشتوں کا درود ہے، اور پھر فرشتے بھی یہ کر رہے، خدا بھی یہ کر رہا ہے، تو اللہ فرماتا ہے ہم تو یہ کر رہے ہیں، تم بھی یہی کرو۔ تم کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کہ اللہ درود نازل فرما ہمارے سردار حضرت محمد پر۔ مطلب کیا؟ اللہ یہ جو تو فرشتوں میں محبوب کا ذکر کر رہا ہے اور فرشتے کہہ رہے اور بڑھا دے، تو ہم بھی کہتے ہیں اور بڑھا دے۔ اب دیکھا درود کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بڑھا دے، ان کا ذکر بڑھا دے۔ درود کا مطلب یہ کہ ان کو بڑھا دے، ان کا ذکر بڑھا دے۔ اب توجہ فرمائے، غور کریں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا رسول کا ذکر کرتے ہو، ہم کہتے ہیں نادان۔ اب توجہ سے سنیں، پوری کائنات کے اندر اللہ کا ذکر اتنا نہیں ہوتا۔ توجہ فرمائیں، پوری کائنات میں اللہ کا ذکر اتنا نہیں ہوتا جتنا رسول اللہ کا ذکر ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کا ذکر مخلوق کرتی ہے اور رسول اللہ کا ذکر خالق کرتا ہے۔ یہ شان مصطفیٰ ہے۔ یہ اپنے نبی کی شان ہے، یہ اپنے نبی کا مقام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر قربان جائیں، آپ نماز پڑھے تو ثواب ملتا ہے، آپ روزہ رکھیں تو ثواب ملتا ہے، آپ حج کریں تو ثواب ملتا ہے، آپ زکات دیں تو ثواب ملتا ہے، آپ رکوع کریں تو ثواب ملتا ہے، آپ اللہ اکبر کہیں تو ثواب ملتا ہے، آپ سبحان اللہ کہیں تو ثواب ملتا ہے، آپ الحمدللہ کہیں تو ثواب ملتا ہے۔ لیکن جب آپ درود پڑھتے ہیں تو آپ اتنے محبوب ہو جاتے ہیں، آپ اتنے محبوب ہو جاتے ہیں کہ جب آپ درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اے اللہ میرے محبوب پہ درود نازل فرما، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تم ایک مرتبہ مجھ پہ درود پڑھتے ہو تو اللہ 10 مرتبہ تم پر درود نازل فرماتا۔ یعنی انسان تو کتنا مقرب ہو جاتا ہے اللہ کا کہ تو ایک بار حضور پہ درود پڑھے تو اللہ تجھ پہ 10 بار پڑھے۔ اللہ تجھے نہیں دیکھتا کہ تو شرابی ہے، تو جواری ہے، تو زانی ہے، تو جھوٹا ہے، تو غیبت کرنے والا ہے، تو چگل کھور ہے۔ بس اگر مومن ہے ایک بار حضور پہ درود پڑھا تو اللہ 10 بار تجھ پہ درود نازل کرے۔ جس پہ اللہ درود بھیجے وہ کتنا مقرب ہوگا۔ اور درود کب ملتا ہے؟ نماز پڑھنے سے نہیں ملتا درود۔ اللہ نماز پڑھنے پہ ثواب بھیجتا ہے، نماز پڑھنے پہ ثواب بھیجتا ہے، درود پڑھنے پہ درود بھیجتا ہے۔ اب جس پہ خدا درود پڑھے، جس پر خدا درود پڑھے، اللہ کا پڑھنا ہماری طرح نہیں ہے، اللہ کا پڑھنا ہماری طرح نہیں۔ ابھی آپ نے سنا نا کہ اللہ تعالیٰ کیسے درود پڑھتا ہے، کیسے درود بھیجتا ہے۔ وہ فرشتوں کی محفل میں نبی کا احترام اور بزرگی بیان کرتا ہے، لیکن جب امتی درود پڑھتا ہے تو اللہ اس کی بھی شان فرشتوں میں بیان کرتا ہے اور اس پہ رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سوچو زبان قدرت پر تیرا نام آ جائے تیری شان کیا ہے۔ زبان قدرت پر اور کب آتا ہے؟ جب تو درود پڑھتا ہے، جب تو دیکھا درود کتنا مقدس اور مقرب عمل ہے۔ امام المتکلمین مولانا نقی علی خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بدنی، مالی اور قولی عبادت سے، یہ بدن کی عبادت، مال کی عبادت اور قول کی عبادت، ان ساری عبادتوں میں، نفلی عبادتوں میں
درود سے بڑھ کر کسی کا مرتبہ نہیں ہے. سب سے بڑا مرتبہ درود شریف کا ہے. بلکہ فرض نمازوں کے بعد اگر سب سے بڑا رتبہ کسی کو حاصل ہے تو وہ درود شریف کو حاصل ہے. نماز پڑھ رہا ہے, نماز پڑھتے پڑھتے اچانک دل میں خیال آیا کہ مجھے تو نور محمد بھائی دیکھ رہے ہیں, مجھے تو حافظ غفران صاحب دیکھ رہے ہیں کہ میں کتنی اچھی نماز پڑھ رہا ہوں. اللہ کہتا اٹھا تیری نماز, اور منہ پہ مار دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نماز رد کر دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دکھاوا کیا. زکات دیتے ہوئے دکھاوا کیا کہ لوگ مجھے سخی کہے. اللہ زکات کا ثواب نہیں دیتا, اس کو منہ پہ پھینک مارتا ہے. رکوع کیا, اچھا رکوع کیا تو اگر دکھاوا کیا تو پھینک مارتا ہے. لیکن قربان جائے محبوب کی عظمت پر, اگر کوئی درود شریف دکھانے کو پڑے, ریاکاری کے طور پہ پڑے, تو اللہ رد نہیں کرتا, تو بھی قبول کرتا ہے. اور کہا جاتا ہے کہ بندے اب تیری ریا کو نہیں دیکھوں گا, محبوب کی ضیا کو دیکھوں. تیری ریا نہیں دیکھی جائے گی, اب حبیب کی ضیا دیکھی جائے گی, اور ان کے روح کے بددعا کے صدقے تجھے ثواب عطا کیا جائے گا. اسی لیے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے, عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, میں چاہتا ہوں کہ اپنے 24 گھنٹوں کے 4 حصے کروں اور ایک حصہ میں درود شریف پڑھتا رہوں. آقا کیسا رہے گا؟ سرکار فرماتے ہیں بہت اچھا ہے, اگر اس میں زیادتی کرو تو اور بہتر ہے تمہارے لیے. عرض کی یا رسول اللہ 24 گھنٹے کے آدھے حصے میں اب میں آپ پہ درود و سلام ہی پڑھتا رہوں گا. آقا فرماتے بہتر ہے, لیکن اس میں اور اضافہ کرو تو اچھا. عرض کی یا رسول اللہ پونا حصہ درود و سلام. آقا فرماتے بہتر ہے, اور زیادہ کرو تو اچھا. عرض کیا یا رسول اللہ فرض نمازوں کے بعد رات و دن میں صرف آپ پہ درود و سلام پڑھوں گا. آقا فرماتے ہیں اگر تو نے ایسا کر لیا تو اللہ تجھے دنیا کے غموں سے بھی آزاد کر دے گا, آخرت کے غموں سے بھی آزاد. اس لیے درود شریف پڑھنے کی عادت ہے. اور جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لینا یہ واجب ہے, کیونکہ آقا فرماتے ہیں سب سے بڑا بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پہ درود نہ پڑھے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, اس لیے درود پڑھنے کی عادت ڈالو. کم سے کم روزانہ 313 مرتبہ تو درود پڑھ ہی لیا کرو. 500 مرتبہ پڑھو تو اور اچھا, 1000 مرتبہ پڑھو تو اور اچھا. حضرت سیدنا قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ اس وقت تک کہ آرام نہیں فرماتے تھے جب تک کہ 3000 مرتبہ درود نہیں پڑھ لیتے. 3000 مرتبہ درود پڑھنے کے بعد آپ آرام فرماتے تھے. درود شریف کی بڑی برکتیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر بندہ دعا کرے اور درود نہ پڑھے تو اس کی لٹکتی رہتی ہے زمین اور آسمان کے درمیان, لیکن اگر کوئی درود پڑھ لے اور درود پڑھنے کے بعد دعا کرے تو اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے. آقا فرماتے ہیں عرش کے نیچے ایک فرشتہ ہے جس کا سر عرش سے لگا ہوا ہے اور جس کے پیر تحت الثری میں ہے, جس کا ایک بازو مشرق کی طرف ہے اور دوسرا بازو مغرب کی طرف ہے. یہ حدیث میں وہ پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے آج, جو میں نے اپنی زندگی میں سب سے پہلا بیان کیا تھا تو یہی بیان کیا تھا. اس وقت میری عمر 10-11 سال کی رہی ہوگی. میری زندگی کا پہلا بیان یہی ہے, اور اس میں یہی میں نے روایت پڑھی تھی. مجھے آج بھی یاد ہے, وہ پورا بیان بھی آج بھی یاد ہے. پورا نہیں سناؤں گا, یہ حدیث اس میں سے سنا رہا ہوں. عرش کے نیچے اس کا سر ہے فرشتے کا, اور تحت الثری میں اس کا پیر ہے. اس کا ایک بازو مشرق کی طرف ہے اور اس کا دوسرا بازو مغرب کی طرف ہے. جب کوئی بندہ مومن آقا پر محبت کے ساتھ درود پڑھتا ہے تو اللہ اس فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ وہ نور کی دریا میں گوتا لگائے. تو فرشتہ نور کے دریا میں گوتا لگاتا ہے اور باہر آنے کے بعد وہ اپنے پروں کو جھاڑنے لگتا ہے. بتائیں اگر کبوتر اپنے پروں کو دریا میں ڈوب کر جھاڑے تو کتنے قطرے گن سکتے ہیں؟ نہیں گن سکتے. اگر مور دریا میں ڈوب کر اپنے پروں کو جھاڑے تو کتنے قطرے گن سکتے ہیں؟ نہیں گن سکتے. یار پر والوں کو تو جانے دیجئے, انسان اگر خود غسل کر کے اپنے سر کے بالوں کو اگر یوں جھاڑے تو کتنے قطرے گرے اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا. تو وہ فرشتہ جس کا ایک بازو مشرق میں ہے, یعنی اس کے پر ایک طرف مشرق میں ہے
दूसरा बाजू मगरिब में है, उसका सर ज़ेरे अर्श है, उसके पैर तहत सरा में है। जब कोई बंदे मोमिन दुरूद पढ़ता है तो वो नूर के दरिया में गोता लगाता है और बाहर निकलकर वो अपने परों को झाड़ता है। सोचो किस कदर उसके कतरे गिरते होंगे। मेरे आका गैब दा नबी फरमाते हैं उसके परों से जितने नूर के कतरे गिरते हैं, हर कतरे से अल्लाह फरिश्ते को पैदा फरमाता है, और जितने हजारों लाखों करोड़ों फरिश्ते पैदा होते हैं वो सब के सब क़यामत तक के लिए उसका नाम लेकर मग़फ़िरत की दुआ करते हैं जिसके दुरूद से वो पैदा हुए। तवज्जो करें, आपके दुरूद से फरिश्ते पैदा होते हैं। इसीलिए पूरी कायनात के अंदर अल्लाह की 18,000 मखलूक कमोबेश, कितनी मखलूक है? 18,000 मखलूक कमोबेश। ये नाक के अंदर जो जरासीम जाते हैं वो भी अल्लाह की मखलूक है ना, जिसको जरासीम कहते हैं, कीटाणु जिसको कहते हैं, वो भी अल्लाह की मखलूक है। एक सांस लेते हैं तो करोड़ों अरबों खरबों नाक में घुसते हैं ना, वो इतनी मखलूक है अल्लाह की। लेकिन फरमाया गया अल्लाह की मखलूक के 10 हिस्से हैं, अल्लाह की मखलूक के 10 हिस्से हैं। एक हिस्से में सारी मखलूक है, जिन्नात, इंसान, जरासीम, जानवर, हैवान, सब, दरख्त, शजर, हजर, बर्ग, समर, बुलबुल, चिड़िया, मुर्ग, सब एक हिस्से में है, और 9 हिस्से फरिश्ते हैं। सोचो फरिश्तों की तादाद कितनी होगी, कितनी तादाद होगी फरिश्तों की, अंदाजा लगाओ। तो ये जो फरिश्ते पैदा होते हैं किस तरह पैदा होते हैं? इंसान शादी करे तो इंसान पैदा होता है, और इंसान दुरूद पढ़े तो फरिश्ते पैदा होते हैं। मैंने सोचा ये दुरूद से इंसान भी पैदा हुआ, दुरूद से फरिश्ते भी पैदा हुए। कैसे? जब आदम और हव्वा का निकाह हुआ तो अल्लाह ने कहा आदम, निकाह के बाद मेरे महबूब पर महर के तौर पे दुरूद पढ़, मेरे महबूब पर दुरूद पढ़ बतौर महर, ये महर अदा होगा। आदम ने दुरूद पढ़ा तो हव्वा हलाल हो गई, हव्वा हलाल हो गई तो दुनिया बहाल हो गई। अब आप अंदाजा फरमाएं, ये दुनिया वसी हो गई, दुनिया में लोग पैदा हो गए। अल्लाह अकबर, बगैर दरूद के ना इंसान पैदा हुआ और ना बगैर दुरूद के फरिश्ते पैदा होते हैं। तो अब बताएं जो दुरूद नहीं मानते उन मरदूदों का वजूद कैसे? फरिश्ते भी बगैर दुरूद के नहीं, इंसान भी बगैर दुरूद के नहीं। तो जिन मरदूदों को इतराज है दुरूद पर, अरे दुरूद वो है, अल्लाह नमाज नहीं पढ़ता, नमाज का हुक्म देता है, रोजा नहीं रखता, रोजे का हुक्म देता है, हज नहीं करता, हज का हुक्म देता है। दुरूद वो अमल है, वो दुरूद भेजता भी है और दुरूद पढ़ने का हुक्म भी देता है। वो ला शरीक भी, वो ला शरीक भी मोमिनों को कहता है कि जब तुम दुरूद पढ़ते हो तो हम भी दुरूद तुम्हारे साथ भेजते हैं, या हम भेजते हैं। सुनो सुनो, मेरे आका फरमाते हैं जब तुम दुआ करो या दुआ सुनो तो बुलंद आवाज से आमीन कहो। जिसकी आमीन फरिश्तों की आमीन से मिल जाती है उसकी मगफिरत हो जाती है, क्योंकि फरिश्ते भी आमीन कहते हैं, तुम भी आमीन कहते हो। जिसकी आमीन फरिश्ते की आमीन से मिल गई उसकी मगफिरत हो गई। अल्लाह भी दुरूद भेज रहा है, बंदा भी दुरूद भेज रहा है। जिसका दुरूद खुदा के दुरूद से मिल जाए उसका मर्तबा क्या होगा? जिसका दुरूद, अरे जिसकी आमीन फरिश्तों की आमीन से मिल जाए उसको जन्नत मिल जाए, जिसका दुरूद खुदा के दुरूद से मिल जाए उसका मर्तबा क्या होगा? इमामुल मुतकल्लिमीन मौलाना नकी अली खान अलैहि रहमा, जो आला हज़रत के वालिद बुजुर्गवार है, फरमाते एक मर्तबा दुरूद पढ़ना पूरी दुनिया की नेमतों से बढ़कर है। दुरूद वो है, दुरूद का सवाब वो है। आइए बहुत तफसील में नहीं जाते, चंद बातें अर्ज करते हैं ताकि हम दुरूद पढ़ें, दुरूद पढ़ने के आदी बने, आज से आदत बनाएं। दुरूद पढ़ने में कभी शर्माया नहीं करें, बल्कि अपनी आदत बनाएं। उठते बैठते चलते फिरते आका पे दुरूद शरीफ पढ़ा करें।